إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ فرقان آیت نمبر 61 سے پڑھیں گے ہم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، کہ جس نے بنائے آسمان میں برج، وجعل فیہا، اور بنایا اس میں، اس آسمان میں، سراجن، چراغ، سورج کو چراغ بنایا، وقمرا منیرا، اور چاند کو روشن کیا، وہو الذی، اور وہی اللہ ہے جس نے جعل اللیل، بنایا رات کو، والنہار، اور دن کو، خلفا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ، جو ارادہ کرے، چاہے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، ذکر کرے، او ارادہ شکورا، یا وہ چاہے شکر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں اگر رات کی نماز بھول جاؤں تو پھر میں کیا کروں، تہجد کی نماز اگر اس ٹائم نہ اٹھ سکوں، تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس وقت پڑھ لیا کرو، اور انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، کہ اللہ نے دن کو رات کا خلیفہ بنایا ہے، یعنی جو کام دن میں، لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، ذکر کرنا چاہے، نماز بھی ذکر ہے کہ اگر رات والی نماز بھول گئے اس وقت نہیں اٹھ سکے آپ، تو صبح کو بھی پڑھ سکتے ہیں فجر سورج طلوع ہونے کے بعد۔ اب یہاں سے آگے سورت کے آخر تک عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ کے بندے کون سے ہیں، ان میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق دیں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اب یہ ہونا، آہستگی جو چال ہے، یہ مریل چال نہیں ہے کہ آپ چلیں گے آہستہ آہستہ قدم ہی اٹھنا آپ سے اٹھ سکیں، یہ ہے وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ چاہے آپ کے قدم تیز تیز اٹھ رہے ہوں لیکن اس انداز جو ہے قدم اٹھنے کا وہ تکبرانہ نہ ہو، وہ عاجزانہ ہو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ ایسے چلتے تھے جس طرح کوئی بلندی سے اترنے والا انسان چلتا ہے، کہ بلندی سے، پہاڑ سے اگر آپ اتر رہے ہیں تو آپ کس طرح چل رہے ہوں گے، قدم تیز ہوں گے اور سر جو ہے، کندھے جو ہے وہ تھوڑا سا جھکے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح چلتے تھے، تیز تیز قدم اٹھاتے اور عاجزانہ، یعنی سر اور تھوڑا سا کندھے جھکے ہوتے آگے کی طرف اور سیدھا دیکھ رہے ہوتے، تاکہ عاجزی اور وقار کے ساتھ، یہ نہیں کہ انسان جو ہے کمر اپنی گردن کو اکڑا کر اور اوپر سر اٹھا کر چلے، یہ متکبرانہ چال ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ بات کرتے ہیں جاہل لوگوں سے، قالو، تو وہ کہتے ہیں سلام، سلامتی ہو، یعنی ان کو کہتے ہیں سلام، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا سلام علیک، جب باپ نے بار بار دھمکیاں دی اور بات نہ مانی۔ تو مومن بندے بھی وہ ہیں کہ جو جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں اور جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ جاہلوں کو سلام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ، مومن تو وہ ہیں، یبیتون لربہم، جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وقیامہ، اور قیام کرتے ہیں، اور رات کو قیام اللیل بھی کرتے ہیں۔ والذین یقولون، اور مومن وہ ہیں وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو پھیر دے ہم سے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس جہنم کا عذاب جو ہے غراما، وہ چمٹ جانے والا ہے، انہا سات مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم بہت بری ہے جگہ، ٹھہرنے کے اعتبار سے اور قیام کرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان والا ہوتا ہے، درمیان میں اعتدال کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یدعون مع اللہ، جو نہیں بلاتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی اور معبود کو، وہ شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس، اور نہیں وہ قتل کرتے اس جان کو، التي حرم اللہ، جسے مارنا اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی اس نے قتل کیا ہے یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہے تو اللہ کے قانون، اللہ کے حق کے ساتھ اس کو حکومت جو ہے وہ قتل کر سکتی ہے۔ ولا يزنون، اور نہیں وہ زنا کرتے۔ ومن يفعل ذلك، اور جو بندہ کرے گا یہ کام، قتل کرے گا یا زنا کرے گا، یلقى اثاما،
تو وہ ملے گا اس گناہ کی سزا کو، یضاعف لہ العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ذلیل ہوتا پھرے گا، الا من تاب، ہاں مگر جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ بدل دے گا سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، ان کی نیکیوں سے، کہ جو عمل کریں، توبہ کریں، اور توبہ کے بعد عمل صالح کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رحم کرنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ وَمَن تَابَ، اور جو بندہ جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ شخص جو توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف توبہ کرنا، والذین، اور وہ لوگ، لا یشہدون الزور، نہیں جھوٹی گواہی دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ گزرتے ہیں لغو کاموں کے ساتھ، مروا کراما، تو بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، والذین اذا ذکروا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا، تو نہیں وہ گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر، بلکہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، تو دے ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ ہماری بیویوں میں، اور اگر خواتین ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہیں تو وہ اپنے خاوندوں میں، کیونکہ زوج جو ہے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، کہ ہمیں ہمارے جن سے مخالف میں، اگر عورت ہے تو خامد میں، اگر خامد پڑھ رہا ہے تو اپنی بیوی میں، وہ ذریاتنا، ہماری اولاد میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یجزون، جو جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے، بالا خانوں میں، جنت میں، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ویلقون فیہا، اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس جنت میں، تحیۃً، دعا کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، حسنت مستقرا و مقاما، اچھی ہے وہ جگہ ٹھہرنے کے اعتبار سے اور قیام کے اعتبار سے، قل، کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا، اگر نہ تم، دعاؤکم، تمہارا دعا کرنا، اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، فقد کذبتم، پھر تحقیق تم نے جھٹلایا، فسوف یکون، بس ان قریب ہوگی، لزاما، اس کی سزا تمہیں ملنے والی۔ یہاں تک ہمارا جو ہے رکوع بھی کمپلیٹ ہوا، اور سورۃ الفرقان بھی ہے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔